ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ایسا ہے کہ اس پہ جتنی طویل گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ وہ یہ ہے کہ موبائل رحمت ہے یا رحمت۔ میں اپنی بات کی شروعات ان چند مثالوں کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ذرا بتائیے بارش رحمت ہے یا زحمت، موٹر سائیکل رحمت ہے یا زحمت، انٹرنیٹ رحمت ہے یا زحمت، آج کی سائنس کی ایجاد کردہ چیزیں رحمت ہے یا زحمت۔ اگر ہم ان باتوں پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی کو آسان ترین بنانے کے لیے ایجاد کی گئی ہے، ان تمام کا معاملہ یہ ہے کہ ہم انہیں جس طرح استعمال کریں گے اسی طرح اس کے نتائج ہماری زندگی میں آئیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین، رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہی عقل اور شعور کا استعمال کر کے انسان نے سائنسی میدان میں ترقی حاصل کی اور اس موبائل جیسا آلہ بنایا جس کی شروعات آپس میں بات چیت اور کمیونیکیشن کے لیے کی گئی تھی۔ لیکن آج جس شخص کے جیب میں موبائل ہوتا ہے وہ ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ دور دراز رہتے ہوئے بھی کسی سے بھی بات کر سکتا ہے، کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جس طرح زمانہ ترقی کر رہا ہے اسی طرح موبائل بھی ترقی کر رہا ہے۔ اس میں نئے نئے فیچرز ایڈ ہو رہے ہیں۔ ہمیں فوٹو کھینچنا ہو، الارم لگانا ہو، راستہ پتہ کرنا ہو، موسم کا حال معلوم کرنا ہو، کسی مخصوص موضوع پر معلومات حاصل کرنی ہو، اسکول کالج کی پڑھائی سے متعلق ویڈیوز دیکھنی ہو، دنیا کی کسی بھی علاقے کی معلومات حاصل کرنی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہمارے پاس موبائل ہے اور اس میں انٹرنیٹ ہے تو یہ تمام ضروریات کو موبائل آسان ترین بنا دیتا ہے۔ لیکن جس طرح سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں یہی معاملہ موبائل کا بھی ہے۔ جس طرح اس کے بے شمار فائدے ہیں اسی طرح اس کے غلط استعمال پہ اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ معزز سامعین، آج اس موبائل نے ہمیں اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے اشاروں پر کام کر رہا ہو۔ آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھا ہے، آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھا ہے، ایک میں بھی تنہا تھے 100 میں بھی اکیلے ہیں۔ معزز سامعین، اس موبائل نے ہمیں دور دراز کے لوگوں سے تو قریب کر دیا لیکن ہمیں ہمارے قریب کے لوگوں سے دور کر دیا۔ آج ایک کمرے میں بھائی بہن ماں باپ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر ایک کے پاس ایک ایک موبائل ہوتا ہے، کوئی کسی سے بات تک نہیں کرتا، کوئی کسی سے گفتگو تک نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ میں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں کہ اس طالب علم کی مجلس میں 50% سے زیادہ ایسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس نے انہیں اپنے پرسنل موبائل دلا کر دیے ہیں۔ کیا انہیں موبائل کی ضرورت ہے؟ آج اگر کسی بچے کے پاس موبائل ہے تو کسی کو نہیں پتا وہ کیا دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کا ذہن کس خطرناک برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمیں ہمارا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا یقین ہمیں آ جائے تو ہم اس موبائل کی برائیوں سے بچ جائیں۔ معزز سامعین، یہ موبائل ہماری ضرورت سے عادت اور عادت سے لت بن چکا ہے۔ اس موبائل نے ہمیں ایجوکیشن سے دور کیا، اس موبائل نے ہمیں ہمارے دین سے دور کیا، اس موبائل نے ہمیں اساتذہ سے دور کیا اور اساتذہ کو ہم سے دور کیا، اس موبائل نے ہمیں ہمارے ماں باپ سے دور کیا، حتیٰ کہ اس موبائل نے ہمیں ہمارے میدانی کھیل اور کود سے بھی دور کیا۔ آج سارے معاشرے میں ناانصافی کا ماحول ہے، مجبور اور معصوم لوگ انصاف کی مانگ کر رہے ہیں، تو انہیں انصاف کون دلائے گا؟ کون پڑھ لکھ کر پالیٹکس میں جائے گا اور ان مظلوموں کی آواز کو حکومت تک پہنچائے گا؟ یہی مجمع میں وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، جو پڑھ لکھ کر پالیٹکس میں جا کر اپنے ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی جنریشن اپنا ایک قیمتی وقت، اپنا ایک قیمتی ذہن اور اپنا ایک قیمتی ٹیلنٹ اس موبائل کے پیچھے برباد کر رہے ہیں، اپنا ایک قیمتی وقت گیمنگ شارٹس اور ریلز میں برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کسی سائنٹسٹ کا نام نہیں پتا، آج ہمیں کسی شاعر کا نام نہیں پتا، آج ہمیں کسی عالم دین کا نام نہیں پتا، آج ہمیں ہمارے ماضی کے عظیم سپاہیوں کا نام نہیں پتا، لیکن ہمیں گیمز کے نام پتا ہے، ہمیں موویز کے نام پتا ہے، ہمیں سیریز کے نام پتا ہے۔ معزز سامعین، یہ موبائل ہماری دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ منزل تو ملیں گی بھٹک کر ہی صحیح، منزل تو ملیں گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موبائل کے ایڈکشن اور اس کی فتنے سے کس طرح بچا جائے۔ تو ایک بزرگ نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا
اور کئی غور و فکر کے بعد ان 3 جملوں کو لکھا. اگر ان 3 جملوں کو ہم دہراتے رہے اور اپنا یقین بنا لے تو اس موبائل جیسے بڑے فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں. پہلا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے. دوسرا، فرشتے لکھ رہے ہیں. تیسرا، مجھے ایک دن مرنا ہے. ان 3 جملوں کا ہمیں یقین آ جائے تو ہم موبائل جیسے بڑے فتنے سے بچ سکتے ہیں. معزز سامعین، اگر ہم اس موبائل میں دین اور دنیا کی اعلیٰ ترین معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ایک کلک میں کر سکتے ہیں. اور اگر اس موبائل میں فضول انٹرٹینمنٹ، بے حیائی اور برائی کی چیزیں دیکھنا چاہے تو ایک کلک میں کر سکتے ہیں. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ اس موبائل کو آپ نے اپنے لیے رحمت بنانا ہے یا زحمت بنانا ہے. اللہ کو پابندیے مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پابندیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.